اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، یہ خیال کر لینا، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اللہ پر ایمان لاتے واتقوا اور بچتے اجتناب کرتے سحر و جادو سے، کفر سے، تو لَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو بدل دیتا اور بہترین قسم کا۔ کیوں؟ وَاللَّهِ لَمَصُوبَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، خدا کی قسم اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے خیر وہ بہتر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانے۔ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جادو نہ کرنا، جادو کو ترک کرنا، کفر کو ترک کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے۔ باقی اگر کفر اور جادو کریں گے جائز تو ہے، اجازت تو اس کی ہے، لیکن بہتر سب سے زیادہ یہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل میں افضل اور مفضول دونوں کا اشتراک ہوتا ہے، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ افضل اللہ آپ کا بھلا کرے وہ غالب ہوتا ہے تفضیلیت والے معنی کے اندر۔ زید افضل من امر، زید اعلم من امر کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں میں علم تو ہے لیکن زید بڑے عالم ہے، افضل ہے، اور امر مفضول ہے۔ حالانکہ یہاں پر جادو اور کفر وہ کسی بھی صورت میں اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے یہ کہتا ہے کہ ان الخیر ہا ہونا، خیر یہاں پر قد جرد عن معنی تفضیل ہے، تفضیل کے معنی سے یہ خالی ہے۔ آپ کو سمجھ آگے نہیں آگے؟ اور دوسرا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ولو انہم آمنوا، تو اب ظاہر ہے کہ لو حرف شرط ہے اور یہ شرط پر اس پر حرف پر داخل نہیں ہوتا، یہ فعل پر داخل ہوتا، تو ثبت ہم لوگ نکالتے ہیں، لیکن یہ ثبت دنیا میں آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ ثبت ہم لوگ نکالتے ہیں لیکن ثبت کا وجود کہیں نہیں ملتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ زینی زادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ آخر کہیں یہ ثبت اپنی زیارت تو کرا دے، یہ زیارت کیوں نہیں کراتا اپنی کسی جگہ پر بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ تو کہتے استاد جی خاموش ہو گیا، کہا کہ تم بتا دو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان خود ثبوت کے لیے ہے اور ثبت خود ثبوت کے لیے، یہ اپنے قانون درست کرنے کے لیے یہ لوگ ثبت تو نکالتے ہیں کہ تاکہ یہ گناہ کبیر لازم نہ آ جائے۔ گناہ کبیر یہ کہ لو فعل پر داخل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ان پر تو داخل نہیں ہوتا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ان ثبوت کے لیے اور ثبت خود ثبوت کے لیے، لہذا جب ان کا ثبوت موجود ہے تو ثبت کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، ثبت کو ہم اڑائیں گے۔ اگر ثبت کو نہیں اڑائیں گے تو دو ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی مقدر کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے مقدر نکالتے ہیں تاکہ گناہ کبیرہ لازم نہ آ جائے۔ گناہ کبیرہ یہی ہے ان لوگوں کے، یہ اپنے قانون کو درست کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے آپ سے ابتدا میں مقدمے میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ جتنے مقدرات ہیں ان مقدرات کا ترجمہ نہیں ہوتا، ان مقدرات کا، یہ تو اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اب زید فی الدار میں کہیں گے، الدار عربوں کے یہاں خود بخود خبر ہے، لیکن آپ موجود اور ثابت حاصل اس لیے نکالیں گے کہ یہاں پر نہ فی مرفوع ہے نہ الدار مرفوع ہے، اور خبر تو مرفوعات کی قسم میں سے ہیں، تو اس لیے زید موجود فی الدار، زید ثابت فی الدار، کائن فی الدار یہ کرتے ہیں، یہ صرف اپنے الو کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ جو ان کا الو ہوتا ہے نا اس الو کو صحیح کرنے کے لیے، باقی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ام تریدون، یہاں مسئلہ آ گیا تھا، آپ سے عرض کر دیا کہ ما ننسخ من آیتن، جو کچھ آیتیں ہم منسوخ کریں گے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، او ننسہا، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ بھلا دیں آپ کو، اور بغیر نسخ کے، مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ آپ کو بھلا کرے کہ اس میں اس کی جگہ پر یہ ہے کہ آپ کو محمد رسول اللہ خود بھول جائے ان کو، تو اس کی جگہ پر یہ ہے کہ دوسرا دے، ناتی بخیر منہا، اس سے سہل اور آسان آپ کو دیتے، او مثلیہ یہ ہو گیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کے بعد ام تریدون، بلکہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ جیسے کہ محمد کی آمد سے پہلے، من قبل کمانا من قبل اتیان محمد، محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوالات کیے بیجا قسم کے، آپ بھی اپنے نبی سے سوال کرو۔ اللہ کے بندو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ سوالات تمہارے ظاہر کیے جائیں تو تم غمزدہ ہو جاؤ گے، تسؤکم تم پریشان ہو جاؤ گے۔ ایک نے کہا کہ میرا ابا کون ہے؟ کہا کہ ابو کا حذیفہ،
اب میرا ابا کون ہے بتا دیا، اور دوسرا سوال کر رہا تھا تو ایک صحابی نے کہا بیٹھ جا، بکواس نہ کر، تو محمد رسول اللہ سے بھیجا سوالات کرتا، مجھے معلوم ہے کہ تو اونٹنی کے ساتھ بدکاری کرتا، تو اپنے اونٹنی کے ساتھ خود زنا کرتا۔ صحابی نے تو سوال نہیں کیا، وہ منافق تھا کوئی، سمجھے؟ تو صحابی نے کہا بیٹھ جا، میرے نبی سے فضول قسم کے سوالات، میں خوب آپ کو جانتا ہوں، آپ اونٹنی کے ساتھ زنا کرتے، اونٹنی آپ کی، اس میں آپ زنا کرتے۔ کچھ بلا بڑھ گیا، یہ اس میں آئے گا یا تو یہاں بھیجا قسم کا سوال ہے۔ کما سئل موسیٰ من قبل اتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھیجا قسم کے سوالات، الو کے پٹے، ارین اللہ جہرتن، یہ سوال ہی تو ہے، ارین اللہ جہرتن، آپ کے سامنے گزرا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا دو، سمجھے؟ حیثیت تو اپنی دیکھ لو، کچھ تیزا نہ مار، پھر اس کے بعد سوال کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حیثیت تو اپنی دیکھ لے۔ ام تریدون، کہ آپ چاہتے ہیں، ان تسألوا رسولکم سوالا کائنا کما سئل موسیٰ، آپ سے عرض کر چکا ہوں، کاف ہمیشہ ظرف مستقر بنے گا، ظرف لغو نہیں بنے گا۔ ان تسألوا رسولکم سوالا کائنا کما سئل موسیٰ من قبل اتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھ لینا، ومن یتبدل الکفر، بیجا قسم کے سوالات کرنا اس طرح ہے کہ یہ کفر ہے۔ ومن یستبدل الکفر، یتبدل یستبدل کے معنی میں جو کفر کو اختیار کر لے گا بالایمان، ایمان کے مقابلے میں، فقط ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، الضالین یہ اللہ کا مشتق کا صیغہ اور کلی ہے، ما یدل علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ ما بعض صفاتہا، اس کا مصداق نصارہ نہیں ہے، یعنی مصداق کلی کہ وہ نصارہ میں کل ضال نصرانی و کل نصرانی ضال، ایسا نہیں ہے، بلکہ نصرانی اس کا ایک فرد کامل ہے۔ مغضوب علم کے بھی اسی طرح، اس وجہ سے وہاں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، چاہے رضا خانی بھی ہو اور چاہے رافضی بھی ہو یا کوئی بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس طریقے پر وہ ضل سواء السبیل میں آ جائے گا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ود کثیر کائن من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ وہ چاہتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد، من بعد ایمانکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر ایمان لانے کے بعد وہ آپ کو لوٹا دے، اس بات کو لو یردونکم ان یردوکم، کہ وہ آپ کو لوٹانا چاہ رہے آپ کے محمد پر ایمان لانے کے بعد کفارن، کافر بنا کر کے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے کفارن، یہ مفعول ثانی ہے، یردون کے لیے، کم مفعول اول ہے، یہ بتاویل مصدر مفعول بنے گا ودہ کے لیے۔ ود کثیر کائن من اہل الکتاب لو یردونکم، یہ کہ آپ کو وہ لوٹا دیں، اللہ آپ کو من بعد ایمانکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر ایمان لانے کے بعد کفارن، کافر بنا کر کے، لوٹا کر کے آپ کو کافر بنا دے۔ یہ ود، یہ ان کا ود اور یہ ان کی تمنا کیوں ہے؟ فراد حسد من عند انفسہم، یہ اندر کے من عند قلوبہم، دلوں سے یہ جل ہے، حسد من عند انفسہم، یہ مفعول لہو ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فرما یردونکم، آپ کو لوٹائیں، حسد من عند انفسہم، یہ لوٹانا حسد کی وجہ سے، یہ ودہ کے لیے مفعول نہیں بنا، آپ یردون کے لیے حسد مفعول۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ محمد اور اس کا دین حق مراد ہے، حق سے محمد رسول اللہ اور اس کا دین ہے۔ من بعد ما تبین، یہ ما مصدریہ ہے اللہ کا، من بعد تبین الحق لهم، من بعد تبین الحق، حق محمد کی آمد واضح ہے اور دین کا ان کے سامنے واضح۔ جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذالک، جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندرونی ان کی سازش ہے، یہ من عند انفسہم، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا من بعد ما تبین، یہ من بعد ما تبین یودو کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اذا کان الامر کذالک، صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ لوگ آپ سے جل رہے ہیں، تو پھر بھی فاعفو، معاف کر دو، وصفہ، درگزر کر دو۔ معافی اور درگزر میں دونوں میں ہے، معافی سے مراد سزا کو ترک کر دینا، اور درگزر سے مراد یہ ہے کہ ملامت نہ کرنا، ملامت کو ترک کر دینا۔ فاعفو، ان کو سزا نہ دو، سزا کو ترک کر دو اور ان کو معاف کر دو، اور یہ کہ وصفہ اور درگزر کر دو، یعنی ان کو ملامت کرنا چھوڑ دو، ملامت ان کو یہ ہے کہ نہ کر دو۔ یہ اس وقت تک یہ آیت میں نے عرض کیا کہ انہا منسوخۃ بآیت السیف، یہ آیت السیف سے منسوخ ہے، یہ آیت السیف سے منسوخ ہے۔
اب یہ ہے کہ جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے لیے، یا اسلام کو قبول کرو، اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جزیہ دے دو، ہم آپ کا تحفظ کریں گے، لیکن یہودیت اور نصرانیت کے پرچار کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی بصورت ثالثہ، تم ہو ہم ہے، تمہاری گردن یا ہماری گردن ہے، یہی اذا کان الامر کذالک فاعفوا واصفحوا، ان سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ان سے درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر کے آ جائے، اور اللہ نے اپنا حکم لے کر کے آیا، اللہ کا حکم یہی ہے، یا اسلام ہے یا دفع الجزیت ہے یا قتال ہے، اللہ کا حکم آ گیا جی۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے حرام کردہ کو وہ حرام نہیں سمجھتے، ان سے لڑو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ جزیہ دے دے ذلیل ہو کر کے، اپنے ہاتھوں سے خود دے دے، سمجھتا ہے؟ جب یہ صورت ہے تو ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ تعالیٰ قادر ہے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہودی اس کو ان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، لا یعجزہ شیء من الاشیاء، کوئی چیز اس کو عاجز قرار نہیں دے سکتی، اس لیے یہودیوں کی یہ مکاریاں، یہ سب کچھ کوئی نہیں، یہ داخل تحت قدرت ہی یہ ممکنات ہیں، اور ممکنات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ واجب الوجود کا پرتو ہے، سمجھے، اس کا عکس ہے جی۔ اس کے بعد کافروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو رب عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے بدنی مشق بھی کرو، سمجھے، بدنی مشق بھی کرو کفار پر غلبہ حاصل، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ بھی دے دو، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ نماز بدنی مشق ہے، یہ کرتے رہے اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، انشاءاللہ کفار پر غلبہ بھی، جب جنگ ہوگی تو پھر ما تقدموا لانفسکم من خیر، اور آپ اللہ آپ کو بھلا کریں جو کچھ اپنی ذات کے لیے آپ بھلائی یا برائی جو کچھ بھیجیں گے، لیکن چونکہ قرآن کا قانون آپ سے عرض کر دیا، ان اللہ سبحانہ و تعالی یکتفی بعہد الضدین، یکتفی بعہد الضدین ہدی للمتقین وغیرہم، آپ کو بتائیں سرابیل تقیکم الحر والبرد بیدک الخیر والشر، لیکن خیر کو ذکر کیا، شر کو ذکر، یہاں پر ما تقدموا لانفسکم، ما محل منصوب ہے مولانا، مفعول به مقدم ما تقدموا لانفسکم من خیر، من خیر متعلق ہوگا، سمجھے، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا ثوابہ عند اللہ، تجدوا جو کچھ آپ بھیجیں گے سواء کان خیرا او شرا، لیکن خیر کا ذکر کر دیا اور شر کا ذکر، عام طور پر امور خیریہ کا ذکر کیا جاتا ہے، شر کا نہیں، کہا جاتا ہے خالق الانس والجن والملائکۃ، خالق الکلاب والخنازیر نہیں کہا جاتا، خالق الانس والجن کہا جاتا ہے، والملائکۃ، خالق الخنازیر والکلاب، کتوں کا بھی خالق یہ کوئی نہیں کہتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے امور خیریہ کا بیدک الخیر کہا، جبکہ اللہ کے ہاتھ میں شر بھی تو ہے، وافعال العباد، خیر و شر تو ہمارے افعال ہیں، اور وہ افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ و تعالی، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ ویعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ، یہ آپ نے پڑھا ہے عقائد نصفی کے اندر، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ آپ عمل کریں گے خیر و شر کا، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ مسلمانوں لا تحزنوا بما فعل الیہود، یہود و نصارہ کے حرکتوں پر آپ پریشان نہ ہو، یہ آپس میں لگے کتے کے بچے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اس پر آپ پریشان نہ ہو مسلمانوں، ارے رب طرز کر رہا ہوں، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر یہودی، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر نصرانی، یہاں اجمال ہے، اور اس اجمال کی وضاحت دو آیت بعد میں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، واہ، یہ کہتے تم کچھ بھی نہیں، علی شیء کا معنی علی دین صحیح، نہ تم صحیح دین پر، وہ کہتے تم دین صحیح پر نہیں ہو، تم نہیں ہو، وہ کہتے تم نہیں ہو، سمجھ رہے، یہ آپس میں ان کا جھگڑا ہے، تو اس لیے کہتے مسلمانوں ان کو چھوڑو، یہ آپس میں لگے ہوئی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، ارے رب سمجھ میں آیا نہیں ہے، یہ آپس میں لگے ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا،
یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ، یہاں ان کو اجمالی طور پر ایک ساتھ ذکر کر دیا کہ دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہود و نصارہ جنت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، رائے تو یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جائیں گے، نصارہ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں صرف نصارہ جائیں گے، لیکن یہاں اجمالی طور پر نقل کر وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جو یہودی ہے نصرانی ہوگا، من كان هودا او نصارى موصول صلہ، یہ لن يدخل کے لیے فاعل ہے، تلک امانیہم، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جھوٹے آرزو ہیں ان کی، تلک المذکور، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے، تلک الاراء المذکورہ، مذکورہ آراء، امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی جھوٹے آرزو ہے، تلک مبتدا امانی خبر، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اس پر دلیل پیش کر دو کہ آپ یہ ہے کہ جنت اور دوسرا کوئی جنتی نہیں ہے، اس پر دلیل پیش کر دو، ہاتھو برہانکم، یہ ہاتھو کیا بلا ہے؟ حضرت اقدس تفسیر حقانی والے کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ ہاتھا یو ہاتھی محاتاتن، ہاتھی یو، آتی یو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاتھی یو، تو اب یہ ہے کہ یا کا ضمہ نقل کر کے یہ ہے کہ تا کو دے دیا، یا ساکن ما قبل مضموم ہو گیا، یا کو واو سے بدل دیا، تو اب ہو گیا ہاتو، اور ایک واو کو حذف کر دیا، لہذا ہاتو ہو گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ جو کہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہاتھو اصل میں آتو، سمجھے میں، لے کر کے آؤ، آتو زکات، زکات دے دو، لے کر کے آؤ، آتو زکات، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور اللہ آپ کو بھلا کرے، آتو کا تو مسئلہ آپ کو معلوم ہے، اعطیہ یؤتیو، سمجھے عملنگو، آتا اعطیہ، اعطیہ، سمجھتا، تو پھر آتیہ، اور پھر ہو گیا اللہ آپ کو بھلا کرے یا ساکن کو یا مواقب مفتو، تو آتا یوتی ایتان، ایتان، اعتیو، ٹھیک ہے، اب حمزہ ثانی کو الف سے بدل دیا تو ہو گیا آتیو، اور یا کا ضمہ نقل کر کے تا کو دے دیں آتجو، یا کو واو سے بدل دیا ہو گیا آتو، ایک واو کو اڑائے آتو۔ اب یہ آتو چونکہ حروف حلق میں سے، حمزہ حروف حلق میں سے، تو حروف حلق کو یہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے ہیں، حمزہ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ہا کے ساتھ، ہا کو حمزہ کے ساتھ اس طرح بدلتے رہتے، جیسے کہ ما ان، حملنگو ما ان، یہ اصل میں ما ان، حمزے کو، ہا کو حمزے سے بدل دیا، ما ان، سنا ہے نہیں سنا؟ ما ان پانی کو کہتے، ما ان اصل میں کیا ہے؟ ماہن ہے، ارے ماہن کیسے ہے؟ اس لیے کہ والتصغیر والجمع یردان الشیء الی اصلہ، تصغیر اصل کی طرف لوٹا دے، اور جمع اس کی آتی میاہن، میاہن نہیں آتی میاہن، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماہن اصل میں ماہن ہے، یہاں ہا کو حمزہ سے بدل دیا، سمجھے؟ اب مسئلہ ہو گیا، یہاں تھا آتو کو حمزہ کو بدل دیا، ہاتو حمزہ سے، ہاں سے بدل دیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بدل رہتے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ مجھے یہ بتاؤ، میم سین زبر مس، یہی جی ہے اس کی، یہی جی ہے، میم سین مس، جی مدہ جید مسیت، جی مدہ جید مسجد، سمجھے، مسجد، سمجھے، اور بارا زبر بر، یہ ہجی ہو رہی ہے، با خود آ گیا، با را زبر بر، قاف دو پہ خن برقن، سمجھے، برقن۔ اب بتاؤ حمزہ زبر ہے، تو حمزہ کہہ رہے ہیں نا آپ، حمزہ زبر ہے، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں حمزہ زبر ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ یہ بولو نا کہ حمزہ زبر ہے، تارا زبر تر، سمجھے، تارا زبر تر، تارا زیر تر، یا الف زبر یا، قاف دو پیش قن، تر یا قن، بارا زبر بر، تو یہ تو خود بخود آتا ہے، تو برقن، مسجدن، تریاقن، سمجھ، ثوابن، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہاں کہتے ہیں حمزہ زبر ہے کہہ دو، لیکن حمزہ زبر اے آپ کیسے کہتے؟ تو یہ اصل میں حمزہ نہیں ہے، اصل میں حمزہ زبر اے،
یہ اصل میں حمزہ حمزہ زبر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ زبر اے جنے دا پتر ہے، لیکن حمزہ حمزہ زبر اس کو کہتے ہیں حمزہ حمزہ زبر کس کو آ گیا؟ یہ قاری نے مجھے متوجہ کر دیا، غریب نے، سمجھے بھائی؟ پھر میں خود چکرا گیا، لیکن پھر میں نے اس کو سمجھا دیا جی۔ تو حروف حلق ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے رہتے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے مولانا، وہ یہ کہ یہودی کہتے کہ میں جنتی ہوں اور باقی کوئی بھی جنتی نہیں ہے، نصرانی کہتے ہم جنتی ہے باقی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے دلیل لے کر کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کیا نفی پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے؟ نفی پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مناظرہ کے اصول کے اعتبار سے قانون یہی ہے کہ نفی والا دلیل پیش نہیں کرے گا۔ بینہ آپ نے پڑھا فقہ کی کتابوں میں، البینہ تو للاسبات ہے، بینات اثبات کے لیے ہوتے، بینہ اور دلیل، اور بینہ مبینہ کے معنی میں ہے، نفی پر دلیل نہیں ہوتی۔ بھائی یہ گلاس میری ہے، یہ گلاس میری ہے جی، دلیل پیش کر دو جی، یہ دکاندار سے میں نے خریدی ہے، دکاندار گواہ ہے۔ ہفتے کے دن، آج اتوار ہے، ہفتے کے دن میں نے دکاندار سے خریدی ہے، یہ میری ہے، خریدی ہوئی چیز ہے، یہ میں دلیل پیش کروں۔ یہ گاڑی میری ہے، 410 نمبر گاڑی میری ہے، دلیل جی میں نے شو روم سے خریدی ہے اور شو روم کے کاغذات میرے پاس موجود ہیں، تو دلیل اس پر۔ لیکن پولیس مجھے کہتے ہے کاغذات دے دو، دلیل دے دو کہ یہ گاڑی آپ کی ہے۔ میں کہتا ہوں تم دلیل دے دو کہ 610 نمبر گاڑی مولی منظور کی نہیں ہے، اس پر دلیل دے دو۔ مکان نمبر 410 یہ آپ کی ہے، موروثی ہے، دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو، موروثی ہے، دلیل پیش کرو، ثبوت، آپ نے خریدی ہے، پیش کر دو۔ میں کہہ دوں نہیں، تم اپنے حکومت کے رجسٹروں میں دکھاؤ کہ 410 مکان مولی منظور کی نہیں ہے، تو نہیں ہے پر تو کوئی کسی دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں یہ کہہ رہے کہ ہم جنتی ہے، دوسرے جنتی نہیں ہے، تو نہیں ہے پر قرآن کیسے کہہ رہا تو برہان کو؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اشکال تو آپ کے سامنے آ گیا، تو اس کے بعد سمجھ لینا۔ جواب یہ ہے کہ نفی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفی نفی اصلی ہے اور ایک نفی مدلول نص ہے۔ ایک نفی نفی اصلی ہے اور دوسری نفی مدلول نص ہے۔ جو نفی نفی اصلی ہو اس پر دلیل نہیں، اور جو نفی مدلول نص ہو اس پر دلیل پیش کرتے، اس پر دلیل ہوتی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ اس پر آپ کی فقہی بہت سے مسائل ہیں علم حدیث میں، اس لیے اس کو ذرا یاد کر لینا۔ والنفی فی المقیسل بناء علی العدم الاصلی، توضیح تلوی کی آپ کی عبارت ہے۔ تو جو نفی اصلی ہو، عدم اصلی ہو، اس پر دلیل نہیں ہے، ورنہ نفی جو مدلول نص ہو، آپ عالم الغیب نہیں ہے، آپ حاضر و ناظر نہیں ہے، آپ عالم الغیب کلی نہیں ہے، سمجھ، عالم الغیب نہیں ہے، یہ سارے نفیات ہیں، منفیات ہیں، لیکن یہ مدلول نص ہے، اس لیے ہمارے اکابرین نے بھی کتابوں میں حوالہ پیش کیا۔ یہ بات سب سے پہلے مجھے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں میری البحر المحیط میں، ایک البحر المحیط تفسیر ہے، دوسرا زرکشی کی 4 جلدوں میں اصول فقہ ہے۔ البحر المحیط بڑی اچھی چیز ہے، خدا کے لیے اس کو ذرا یاد کر لینا، اس سے ہمارے بہت سے بزرگ غافل ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس آیت کو پھر انہوں نے دلیل پیش کیا کہ نفی پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ، نفی اصلی ہو اس پر دلیل نہیں، اور جو نفی مدلول نص ہے، اس لیے آپ عالم الغیب نہیں، ہم اس کو مدلول نص سمجھتے ہیں۔ آپ قادر مطلق نہیں، مدلول نص ہم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی قادر مطلق نہیں، آپ حاضر و ناظر نہیں، اس کو نص مدلول نص، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی کتابیں پیش کر کے اس پر یہ کہ لکھ دیا۔ اللہ کرے ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا متوجہ ہوں، وہ یہ ہے دلیل نفی والے پر بھی ہوتا ہے، اس بات والے کی ذمہ پر بھی دلیل ہوتا ہے، لیکن اس بات کا دائرہ وسیع ہے اور نفی کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دائرہ کم ہے۔ اس بات کا دائرہ وسیع ہے، اس وسعت کے پیش نظر اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس بات والے پر دلیل ہے، نفی والے پر نہیں ہے۔
میرے پاس ثبوت ہے، یہ سونے کا ڈلیا آدھا کلو یہ سونا ہے، یہ میرا ہے، میں نے دلیل اس پہ پیش کر دیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے بابا، اس پر یہ جو نشانہ لگا ہوا ہے یہ سونا میرا ہے۔ اب اس دلیل سے، دلیل میں نے پیش کر دیا میرا ہے، اس سے دو فائدہ حاصل ہو گئے۔ ایک فائدہ ہو گیا یہ میرا ہے، دوسرا فائدہ یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے۔ دلیل میں نے پیش کر دیا یہ چیز میری ہے، تو اب اس دلیل سے دو چیزیں مل گئی، یہ چیز میری ہے، دوسرا یہ آپ کی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا فائدہ میرے حق میں دیا اور نفی آپ کو محروم کر دیا۔ دلیل اس بات والی تھی، لیکن اس بات والی دلیل نے دو فائدہ دیا، میرے لیے ملک ثابت کیا اور آپ کو محروم کر دیا۔ لیکن نفی والا، ارے یار مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ میری نہیں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری نہیں ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ میری نہیں ہے تو آپ کی ہو، پتہ نہیں کس کی، کسی اور کی ہے، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس بات والا دلیل دو فائدہ دیتا ہے، برخلاف اللہ کو نفی والے کے اس میں ایک فائدہ، تو اس بات کا دائرہ وسیع ہے، اس بنیاد پر بزرگوں نے مشہور کر دیا۔ چھوڑو یار، آپ لوگوں کو اس قسم کے نوادرات بتانا ہی فضول ہے، سمجھ میں اتنے بڑے مجمع میں سمجھے، خیال کر لینا۔ تو ہاتھوں کی تعلیل بھی آپ کو بتاتا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے اپنا اللہ آپ کا بھلا کریے۔ مولانا بلا اور نام کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال مقدر کے اگر جواب یہ کہ نہ بن سکے تو سوال نکالیں گے۔ اب یہاں یہ ہوگا، الیس من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، نیکوکار ہو، کیا فلہو اجر، اس کے لیے اجر نہیں ہے؟ جواب دیا بلا، کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، من اسلم، ورنہ ٹھوکر کھاؤ گی۔ الیس من الیس، اس لیے کہ بلا کلام منفی کو مثبت بنا، تو ما قبل میں پھر کون سا نفی ہے، یہ کس کے ساتھ جوڑے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ الیس من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہو اجرہ عند ربہ، کیا نہیں ہے وہ شخص جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیکوکار ہو، کیا اس کے لیے اجر نہیں ہے؟ جواب دیا بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے اور حال یہ کہ وہ محسن نیکوکار بھی ہے، فلہ اجرہ، اس کے لیے، اسی کے لیے اجر ہے عند ربہ، اللہ کے ہاں۔ اب دیکھیے من کے لفظ کے اعتبار سے وجہہ وہو محسن لہ اجرہ عند ربہ، یہ لفظ کی رعایت کی، لیکن من لفظی طور پر، معنوی طور پر جمع ہے، تو اس لیے آگے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں پر پھر اس کے معنی کو لحاظ کیا۔ قاعدہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلا من اسلم وجہہ، کیوں نہیں، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، اور اسلم کی ضمیر سے یہ حال بنے گا، وہ محسن، جبکہ نیکوکار ہو۔ یہ ہو گیا اللہ کو بلا کر مبتدا اور شرط، فلہ اجرہ، لہو خبر مقدم بنے گا ثابت قائم، اور اجرہ مبتدا مؤخر ہے، عند ربی ظرف ہے اجر کے لیے، یہ اللہ کا جملہ معطوف علیہ، ولا خوف علیہم، ولا خوف ثابت علیہم، ولا هم يحزنون، هم مبتدا اور يحزنون خبر، یہ دونوں جملے فلہ اجر عند ربی پر اللہ کا بلا کریے کہ عطف ہے۔ بلا من اسلم وجهه لله محسن وهو محسن فله اجر عند ربه، بلا من اسلم وجهه لله محسن فلا خوف عليهم، بلا من اسلم وجهه لله محسن ولا فلا هم يحزنون، فلا هم يحزنون۔ عطف کی پہچان یہ ہے کہ معطوف علیہ کو ہٹا دو، معطوف کو اس کی جگہ پر لگا دو، اگر معنی ٹھیک ہو جائے تو وہ عطف صحیح ہے، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، اس لیے شرح جامع میں آپ نے پڑھا ربما یجوز فی المعطوف ما لا یجوز فی المعطوف علیہ، بہت سی چیزیں معطوف میں چلتی ہے، معطوف علیہ میں نہیں چلتی، اور بہت سی چیزیں معطوف علیہ میں چلتی ہے، معطوف میں نہیں چلتی، اور اس کی مثال رب شاطن و سخلتہا، رب نکرہ پر داخل ہوتا تو شاطن معطوف علیہ اس پر تو داخل ہے، لیکن شاطن کو ہٹاؤ کہہ دو رب سخلتہا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سخلتہا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ معرفہ، اور حضرت مولانا رب رحمۃ اللہ علیہ وہ معرفہ پر مسلط نہیں ہوتا، سمجھتا ہے، اس لیے معطوف علیہ کا فی جمیل احکام، ویسے عام طور پر پہچان یہی ہے، حذف المعطوف علیہ و اقامت المعطوف مقامہ، معطوف علیہ کو حذف کرنا اور معطوف کو اس کے کیا مقام رکھ لینا۔ خیر آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔
اب چونکہ وہ اجمال تھا، اس اجمال کے بعد مولانا اب مسئلہ سمجھو. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کا کہنا آپس میں، اصل میں نجران کا وفد آ گیا، نجران کا وفد آ گیا، اور عیسائی لوگ جب وہ اللہ کو بھلا کرے آگے حضرت کے سامنے، اور یہودیوں نے ان کو دیکھا تو گالم گلوچ شروع ہو گئے. استاپا مور رقم کہتے استاپا خور رکھا کھاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہیں پر ان کے سامنے، حضرت کے سامنے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. وقالت اليهود ليست النصارى ثابتين على شيء على دين صحیح. یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لیست اليهود، نہیں ہے یہود على دین صحیح، کسی دین صحیح پر. اور اللہ فرماتے قالت النصارى حال كونهم يتلون الكتاب وقالت اليهود حال كونهم يتلون الكتاب، یہ دونوں سے حال بنے گا. آپ لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ وہم یتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ یہ کتاب جن سے تورات اور انجیل دونوں کو شامل ہے. آپ تورات پڑھنے والے تورات میں موجود ہے کہ عیسائیت ٹھیک ہے، اور عیسائیت انجیل پڑھنے والے موجود ہے کہ تورات بھی صحیح ہے، بشرطے کہ محرف نہ ہو. الکتاب میں نے عرض کیا کہ تورات اور انجیل دونوں کو شامل ہے. یہ بک بک کا ہو گیا، ترکیب ہوگی مولانا. قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک مثل قولہم. ہاں مولانا، جو کسی قسم کا علم نہیں رکھتا مشرکین مکہ، قال الذین لا یعلمون، مشرکین مکہ یعنی قال المشرکون، مشرکین مکہ کہتے ہیں قولا کائنا کذالک، اسی قسم کی بات، مثل قول الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی طرح. وہ کہتے ہیں استبدغ، ہے سمجھ نہیں؟ اے جی اے موڑیا کچھ پہلے پڑھا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ قال الذین لا یعلمون مثل قولہم کذالک، میں نے عرض کیا کہ یہ مفعول مطلق بنے گا اپنے متعلق کے اعتبار سے، متعلق اس کا صفت بنے گا. قال الذین لا یعلمون قولا کائنا کذالک مثل قولہم، قولا موصوف، کائنا کذالک، یہ کذالک کائنا کے ساتھ یہ اس کے لیے صفت، یہ مبدل منو بنے گا قولا، مثل قول اس سے بدل بنے گا. ایک ہی ترجمہ بدل مبدل منو کا، ما صدق علیہ مصداق اس کا ایک ہوتا ہے. قال الذین لا یعلمون قولا کائنا مثلا، اور الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ ہے. مشرکین مکہ بھی اسی طریقے پر کہتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا یختلفون فیہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن کے درمیان میں، فیما ان مسائل میں، کانوا یختلفون فیہ فی الدنیا، دنیا کے اندر جن میں ان کا اختلاف تھا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے دنیا کے اندر فیصلہ دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آخرت میں عملی فیصلہ ہو جائے گا. دلائل کے اعتبار سے فیصلہ دنیا میں ہے، اور عملی طور پر فیصلہ آخرت میں ہوگا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، ترکیب بالکل آسان ہے. فیما کانوا یختلفون فیہ، یہ متعلق ہوگا یحکموں کے ساتھ، بینہم ظرف ہے اس کے لیے، یوم القیامۃ مفعول فیہ. اس کے بعد یہ آپس میں یہود اور نصارہ یہ ایمان کا کس طریقے پر دعویٰ کرتے ہیں. یہود و نصارہ ایمان کا دعویٰ کس، یہ رب عرض کر رہا ہوں، یہ ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے؟ ارے مسجدوں سے روکتے ہیں. تیتوس رومی نصرانی، تیتوس رومی نصرانی، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے نماز کے اندر لوگوں کو شہید کر دیا. مسجدوں سے روکنے والا. مشرکین مکہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. تو یہ کس طریقے پر پھر یہ کہ کیا صحیح دین پر کیسے ہوں گے؟ آپ کو ربط سمجھ آ رہی نا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکیں. مسجدوں سے روکتا ہے، اس بات سے منع کہ دوسرا مفعول ان یذکر فیہا اسمہ، مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وسعی فی خراب، منع پر عطف ہے، وسعی فی خراب، اور مسجدوں کے یہ کہ گرانے کے اندر، اور مسجدوں کے اللہ کا بگاڑنے کے اندر یہ کہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، جیسے کہ نصارہ نے بیت المقدس کا کیا. اولئک ما کانوا یدخلوا الا خائفین، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہو جائے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے داخل ہو سکتے ہیں. لہم، یہ جملہ استئنافی، لہم فی الدنیا خزی، انہی کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، جیسے کہ اللہ نے بدر میں ان کو ذلیل کر دیا. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہوگا. تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں؟
ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مسجدوں سے روکنے والے کے بارے میں کہتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، جو محمد کی حقانیت کی گواہی جن کے پاس ہے چھپاتے، محمد کی حقانیت کی گواہی چھپاتے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ بولتا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا تو ایک ہی ہوگا نا۔ آپ کو میرا اسکال سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اسکال یہاں کرے مسجدوں سے روکنے والا، مسجدوں سے روکنے والا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ دوسری جگہ جھوٹ بولنے والوں میں اللہ پر جھوٹ بولنے والا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تیسرا محمد کے حقانیت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے جو دلائل ہیں ان کو چھپانے والا، سمجھے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آخر سب سے بڑا 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 وہ تو ایک ہی ہوگا نا۔ اتنا تعدد کیسے آ گیا؟ سمجھتا ہے؟ ہاں مولانا، جواب یہ ہے، یہ بڑے کی نفی ہے، مساوات کی نفی نہیں ہے۔ تو برابر اس قسم کے بہت سے ہوں گے، اس سے نیچے والے بڑے، نیچے والے سارے کے سارے، یہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، باقی اللہ بڑا ان سے کوئی نہیں ہے، باقی ان کے برابر کے ہو جائے۔ مولوی منظور سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اس کلاس کے اندر، مولوی منظور سے بڑا کوئی ظالم نہیں، تو برابر کے تو ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے برابر۔ نفی ہے اللہ آپ کو بھلا کرے بڑے ہونے کی، تفضیل کی نفی ہے، باقی نفس اللہ آپ کو بھلا کرے بڑے ہوں، سارے کے سارے ظالم برا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ مختلف انواع ہے۔ مانعین کے اندر کوئی فیکٹری سے روکتا ہے، کوئی مدرسے سے روکتا ہے، سمجھے، کوئی گھر سے روکتا ہے، کوئی باغ سے روکتا ہے۔ مانعین کے اندر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مسجد سے روکے، مانع المسجد، سمجھے۔ اور جھوٹ کوئی آدمی گاڑی کے سلسلے میں بولتا ہے، پیسے کے سلسلے میں بولتا ہے، دوسرا جھوٹ بولنے مختلف تھے۔ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو خدا پر جھوٹ بولے، سمجھتے ہیں۔ اور کاتمین میں کوئی آدمی پیسے چھپاتا ہے، کوئی کسی کے حق کو چھپاتا ہے، کوئی کیا چھپاتا ہے، کوئی کیا چھپاتا ہے۔ کاتمین میں سب سے بڑا وہ ہے کہ جو محمد کی حقانیت کے دلائل کو چھپائے۔ تو یہ مختلف انواع ہے۔ کاتمین میں کاتم الشہادت فی حق النبی، نبی کے حق میں جو گواہ ہے اس کو چھپا رہا۔ اور مانعین کے اندر مانع عن المسجد، مسجد سے روکنے والا سب سے بڑا یہ کہ ظالم یہی ہوگا۔ اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مفترین میں، کاذبین میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوگا کہ مفتری اللہ، اللہ پر جھوٹ بولے۔ تو یہ مختلف انواع میں اس کو تقسیم کریں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، استافدہ غدا غدا۔ من استفہامی مبتدا بنے گا، اور ممن منع مساجد اللہ، یہ مساجد اللہ مفعول اول ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ مفعول ثانی بنے گا۔ سعی فی خرابہا کا عطف ہوگا، اللہ آپ کو بھلا کرے، منع پر یہ موصول صلہ مل کر کے جار مجرور ازلم کے ساتھ یہ خبر بن جائیں گے۔ اولئک سے جملہ الگ ہے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، لہم خبر مقدم بنے گا، ثابت کائن حاصل کہ ان يدخلوها بتاویل مصدر یہ کان کا اسم بنے گا، اور یہ خائفین، خائفین حال بنے گا مولانا۔ آگے جملے استینافی، اولئک ما کان لهم يدخلوا الا خائفین، ان کے لیے روا نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخل ہو جائے مگر خوف کی حالت میں۔ مولانا اب کیا کافر کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ائمہ صلاح سے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجازت ہے، داخل ہو سکتا ہے، مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طواف کے لیے کافر کو اجازت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ طواف میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طواف کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے۔ ننگا ہو کر کے داخل ہونا، جیسے کہ ننگا ہو کر کے طواف کرتے تھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ طواف حج اور عمرہ کے لیے، اس کے لیے کافر کو اجازت نہیں، مشرک کو اجازت نہیں ہے۔ باقی مسئلہ یہ کہ تعمیر کے لیے یا اجازت ہم سے لے کر کے خوف کی حالت میں آ سکتا ہے، اس کو علل اطلاق کی اجازت نہیں ہوگی۔ الا خائفین، بالادستی ہماری ہوگی پھر وہ آ جائے،
اس کی اجازت۔ چنانچہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں مشرکین اور کافرین آئے ہیں، بیٹھے ہیں، محمد رسول اللہ سے انہوں نے فیصلے کرائے ہیں۔ اور آج بھی ابو حنیفہ کا مذہب ہے مسجد حرام کی جو اندر کی جو تعمیرات ہیں یہ کافر مستریوں نے کیا ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی بہت سے کافر مستریوں نے کیا۔ ابو حنیفہ کی فقہ اس کی اجازت دیتا ہے، امام شافعی نہیں دیتا، امام شافعی رہ گیا، ابو حنیفہ آگے نکل گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے منڈیا تو یہود نصارہ تو مسجدوں سے منع کرتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، لہم خبر مقدم بنے گا، اور فی الدنیا یہ حال مقدم ہے، خزی سے، خزی مبتدا مؤخر، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اگر مسجد حرام سے آپ کو روک کے مسلمانوں، رب عرض کر رہا ہوں، اگر مسجد حرام سے مسجد نبوی سے اگر آپ کو روک لیں تو فرماتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہر ملک ماست، ملک خدا، جہاں بھی چاہو نماز پڑھو، اللہ کو پہنچے گی نماز۔ ارے رب سمجھا نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، المشرق والمغرب مملوکان للہ، لام تملیک کے لیے، المال لزید، المال لزید کا معنی المال مملوک لزید، مال زید کی ملکیت ہے۔ المشرق والمغرب مملوکان للہ، مشرق و مغرب اللہ کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی آپ اپنا رخ پھیرو گے مسلمانوں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ کا رخ ہے، جس طرف بھی آپ رخ پھیریں گے اللہ اس طرف بھی ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کی ان اللہ واسع، اللہ تعالیٰ کی وسیع حکومت ہے قبلے کے اعتبار سے، اور علیم، ہر جگہ تمہاری نمازوں کا علم بھی رکھتا ہے، چاہے کوٹھی کے اندر پڑھو، یا زیر خانے کے اندر یہ کہ پڑھو، دریا کے اندر پڑھو، جہاں بھی پڑھو، کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے؟ مسجد حرام کے اندر پڑھو، اگر آپ کو چھوڑ دیں، نہ چھوڑے باہر جنگل میں پڑھو، تو واسع علیم، اللہ علم رکھتا ہے۔ ارے رب سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ یہ جنے دا پترا، ہاں منڈیا، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، ان منعتم عن المسجد الحرام، اگر آپ کو روکا جائے، ان منعتم عن المسجد الحرام، اگر مسجد حرام سے آپ کو روک دیا جائے تو صلو حیثما کنتم، نماز پڑھو جہاں پر بھی تم موجود ہو، نماز کو چھوڑو نہیں۔ صلو حیث، کیوں؟ اس لیے کہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں، مشرق اور مغرب مملوکان للہ، یہ دونوں کے دونوں اللہ کی ملکیت ہے، لام تملیک کے لیے۔ اینما تولو، کراچی میں شرط، فسم وجہ اللہ، اس کے لیے جزا، سم ثابت کائنوں کے لیے ظرف بنے گا، یہ خبر مقدم، اور وجہ اللہ مبتدا مؤخر، یہ جزا بنیں گے اینما تولو کے لیے۔ جس طرح آپ اپنا رخ پھیرو گے، اینما تولو وجوہکم، جہاں آپ اپنا رخ پھیر دو گے، فسم وجہ اللہ، بس اللہ تعالیٰ کا رخ اس طرف ہے۔ خاص طور پر یہ سفر کے اندر اگر آپ تحری کریں، آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، خضدار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تب بھی نماز ہو جائے گی، تحری کرنے کے بعد لانڈی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تب بھی نماز ہو جائے گی، حیدرآباد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ہو جائے گی نماز۔ میری والدہ اللہ مغفرت کامل فرمائے، تو میری والدہ، میں اس کو لے کر کے آ گیا کراچی، میں نے کہا اماں جی آپ کو لے جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ کہا بکواس چھوڑ۔ میں نے سمجھا ٹھیک ہے، اس کو لے کر کے آیا گھر پہ، میں نے سمجھا بیوی بچوں سے پتہ کرے گی کہ میں قبلہ کس طرف ہے۔ میں سبق پڑھانے کے لیے چلا گیا، 2-3 دن گزرے، ایک دن ظہر کو آ گیا کہ والدہ کے رخ بالکل لانڈی کی طرف ہے، سمجھے؟ اور گھر والوں بھی میں ناراض ہو گیا، میں نے کہا خدا تمہیں تباہ کرے، بے ایمانو، کم از کم اس غریب کو تو سمجھا دیتے۔ اماں جی نے نماز ختم کی، میں نے کہا اماں جی یہ لانڈی تو پٹھانوں کا علاقہ ہے، اس سے بہتر خضدار کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے، وہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، سمجھے؟ خضدار ہمارا اپنا علاقہ، ماں جی اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے، یہ پٹھانوں سے ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب میں نے آپ سے پہلے سے کہا تھا کہ کراچی میں بنگلوں میں کوئی پتہ نہیں چلتا، ہمارے علاقے میں پتہ چلتا ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ مشرق ہے، اور ادھر مغرب قبلہ اس طرف ہوتا ہے۔ کراچی میں بلڈنگوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج کدھر سے آتا ہے۔ میں نے پہلے سے آپ کو کہا تھا کہ قبلے کا پتہ نہیں چلتا، اور آپ نے کہا خدا تجھے غرق کرے، بکواس چھوڑو۔ میں نے کہا ابھی بکواس میں نے چھوڑ دیا، لیکن تو لانڈی کی طرف نماز پڑھ رہی، میں نے تو بکواس تو چھوڑ دی، تو لانڈی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی۔ اماں جی یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، پٹھانوں کے علاقے کی طرف ہو گیا مولانا۔ یعنی الآیت محمولۃ علی احکام السفر، احکام سفر پر، سفر میں آپ تحری کریں اگر آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، جہاں بھی نماز جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ملنگو
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مراد اس سے جنس مشرق اور جنس مغرب ہے. اور رب المشرقین و رب المغربین میں اس سے اللہ مشرق الشتاء الگ ہے اور مشرق الصیف الگ ہے، مغرب الشتاء الگ ہے، مغرب الصیف الگ ہے. آپ نے دیکھا سردیوں میں سورج الگ طرف سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ طرف سے، گرمیوں میں سردیوں میں الگ غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ. اگر آپ اس دنیا کے ہوں اور آپ نے سورج دیکھا ہو، میں انہی سے بات کر رہا ہوں، سمجھنا؟ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مفرد اس سے جنس مراد ہے. اور رب المشرقین و رب المغربین مشرق الشتاء مشرق الصیف، مغرب الشتاء مغرب الصیف، اس لیے مشرقین مغربین کہا. اور رب المشارق والمغارب یہاں پر سورج کی مختلف منازل اور برج مراد لیے جو کہ 360 ہے. رب المشارق والمغارب 360 ہے. جس برج سے سورج جہاں سے آج کا دن اتوار کو طلوع ہو گیا تو کل پیر کو اللہ کا بھلا کر وہاں سے طلوع نہیں ہوگا، وہ الگ، اس کا مشرق الگ ہوگا. اور منگل کو اس کا مشرق طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوگی اور بدھ کو اس کی طلوع. تو سال کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ ایک دن پورے سال کے اندر جہاں سے وہ طلوع ہو گیا سال میں لوٹ کر کے پھر یہ کہ اس جگہ سے پورے سال میں واپس طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ اگلا سال مکمل شروع نہ ہو جائے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے. اڑے منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا. تو رب المشرق کیا المشرق والمغرب جنس مراد ہے. مشرقین والمغربین اس سے مغرب الشتاء اور مغرب الصیف، مشرق الشتاء مشرق الصیف، اور مشارق والمغارب 360 اس کے وہ منازل مراد ہے. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب فلا تگڑگڑو گڑگڑ نہ کرو جنے دا پتر ہے. اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں اتنے رہے گا. آپ کا ذوق ہے نہیں ہے؟ بولو ذوق نہیں ہے تو پھر یہ کہ تباہ ہو جاؤ. سمجھ رہی میں یہ تپاہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تپاہی میری نگاہوں کے سامنے ایک جگہ ہے. میری نگاہوں کے سامنے یہ کیا ہے؟ تو یہ کئی جگہیں میرے لیے تو ایک جگہ ہے لیکن چیونٹی کے لیے چیونٹی یہ ہے. چیونٹی ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے. یہ ہزاروں جگہیں چیونٹی کے لیے. تو تعدد المکان جو ہوا، تعدد المکان ہوا چیونٹی کے لیے، میرے لیے تعدد مکان ہے ہی نہیں ہے. تعدد مکان کس کے لیے؟ تعدد مکان میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو یہ پورا کا پورا ایک جگہ ہے. چیونٹی کے لیے تعدد مکان ہے. اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. یہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ یہ تعدد مکان آپ کے لیے اللہ کے لیے سب ایک ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آئے سمجھ میں؟ اللہ کے لیے ایک ہے. دوسرا مسئلہ ہے مولانا، یہ تسبیح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے جو دانے ہیں نا، یہ تسبیح کے دانے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے چیونٹی ہے. یہ تسبیح کے دانے، یہ چیونٹی ہے. اور یہ میری مٹھی میں ہے. یہ کیا ہے؟ میری مٹھی کے اندر چیونٹی بند ہے. اور یہ میری مٹھی چیونٹی کے لیے کئی جگہ ہیں. میرا بڑا ہاتھ ہے، اس میں ایک چیونٹی ہے اور چیونٹی کے لیے کئی جگہ ہیں. وہ میری مٹھی میں بند ہے. چیونٹی سے پوچھتے ہیں، بشرطے کہ سمجھدار ہو، تمہاری طرح بے عقل نہ ہو. چیونٹی سے پوچھتے ہیں کہ مولی منظور ہر جگہ ہے؟ صحیح جواب کیا آئے گا؟ بولو. مولی منظور ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. بالکل صحیح جواب یہی ہے کہ ہر جگہ ہے. چیونٹی اندر گھیرا ہوا ہے، یہ اس کے لیے کئی جگہیں ہیں.
یہ اس کے لیے کئی جگہ وہ گھیرا ہوا ہے. یہ مولوی منظور کا ہاتھ. تو آپ یہ کہیں گے کہ مولوی منظور ہر جگہ ہے. بولو مولوی منظور کیا ہے؟ ہر جگہ ہے. چیونٹی یہی کہے گی ہر جگہ ہے. یہ ساری کائنات وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، اور یوم القیامت کے قید اتفاقی ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، اور ہم کائنات کے اندر ہے. کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے. نتیجہ یہ نکلا ہم اللہ کی مٹھی میں. اب آپ سے پوچھے اللہ ہر جگہ ہے نہیں ہے تو کیا جواب آئے گا؟ بات ختم ہو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے عوام اس کو سمجھیں گے نہیں، عوام اس کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے عوام کے لیے ائمہ اربعہ محققین کا مذہب شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب یہی ہے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ عرش پر ہے، ما فوق العرش ہے. اللہ کہاں ہے؟ متقدمین کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ما فوق العرش ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسؤال عنها بدعۃ. واہ واہ. اللہ مستوی علی العرش ہے، الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسؤال عنها بدعۃ، اور اس سے سوال کرنا بدعت ہے. عوام کے سمجھانے کے لیے یہی ہے متقدمین کا مذہب. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. بولو اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. کیوں؟ ہر جگہ میں ہوگا. فرض کر لو خدا نہ کرے اللہ میرے منہ کو بند نہ کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے فالج کے حوالے نہ کر دے. فرض کر لو یہ ایک جگہ ہے، اللہ اس کے اندر جب آئے گا اس جگہ میں ہوگا تو جگہ بنے گا ظرف، اللہ بنے گا مظروف. تو یہ جگہ شے ہے یا لا شے ہے؟ شے ہے. یہ شے اللہ پر محیط ہو گیا اور یہ اس ایجاب کلی کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شے محیطا، اللہ ہر شے پر محیط ہے. تو یہ مکان اللہ پر کیسے محیط ہو گیا؟ اس لیے آپ سے عرض کیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے لیکن کیا ہے؟ اس وجہ سے اب سمجھو اللہ مقارن بالمکان ہے لیکن فی المکان نہیں ہے، مقارن بالزمان ہے لیکن فی الزمان نہیں ہے. بولو اللہ مقارن بالمکان ہے لیکن فی المکان نہیں ہے، اللہ مقارن بالزمان ہے لیکن فی الزمان نہیں ہے. اس لیے نصفی والا کہتے ہیں کہ لا یتمکن فی مکان، لا یتمکن فی مکان اور ولا یجری علیہ زمان. اس لیے کہ زمان کس کو کہتے ہیں؟ زمان کہتے ہیں حرکت الافلاک کو. ایک زمان یہ ہے، ان زمان عبارت عن حرکت الافلاک. زمان حرکت الافلاک کا نام ہے، اور افلاک ما تحت ہیں، پاک پروردگار ما وراء الافلاک ہے. اللہ ماوراء الافلاک ہے. تو ماوراء الافلاک پھر یہ کہ حرکات زمان اس پر کیسے جاری ہوگا؟ زمان تو حرکت الافلاک کا نام ہے، اور حرکت الافلاک افلاک تحتہ ہے اور وہ فوقہ ہے. کچھ بنا پڑا؟ دوسرا یہ مکان کہتے ہیں الفراغ المتوہم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه باخطاره. مکان وہ ہے کہ جس کے اندر جسم آ کر کے اس کو محفوظ شاغل مصروف رکھے، اور اللہ جسمیت سے پاک ہے تو مکان میں کیسے آئے گا؟ اللہ جسمیت سے پاک ہے تو مکان میں کیسے آئے گا؟ آئے سمجھ میں؟ تیسرا سمجھو، مکان کہتے ہیں جس میں حاوی جو اپنے سطح باطن سے جس میں محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ ٹچ ہو. یہ آپ کی شرکائد آپ سے عرض کر رہا ہوں، دو تین بات سب اسی سے. مکان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس میں کہ مکان وہ ہے جس میں حاوی جو اپنے سطح باطن سے جس میں محوی کے ساتھ ٹچ ہو. تو پھر یہ کہ مکان جس میں حاوی اپنے سطح وہ اللہ پر کیسے حاوی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو محیط ہے ہر چیز پر.
اس لیے مکان کی تعریف فراغ المتوہم الذی یشغل الجسم، یہ بھی ٹھیک نہیں آتا کہ اللہ مکان میں ہے، اور اسی طرح جس میں حاوی جو مشائین کے ہاں جس میں حاوی جو ٹچ ہوں اپنے سطح باطن سے جسم محوی کے ساتھ، یہ اللہ مشائین کی تعریف ہے، وہ پہلے والے فلاسفہ کا تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اور اسی طریقے پر یہ کہ مکان ظرف بن جائے، اللہ مظروف بن جائے، مکان اس پر محیط ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کر دیں اللہ ما فوق الافلاق ہے، ما فوق العرش ہے۔ مولانا یہ 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، یہ 7 آسمان یہ عرش کے مقابلے میں ایسے میرے نبی نے فرمایا جیسے میدان کے اندر کوئی انگوٹھی پھینک دو، اس پورے میدان میں انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی، یہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں اس طرح، اور پھر یہ کہ یہ سب ملا کر کے کرسی کا مقابلہ اتنے چھوٹے ہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ نہیں آ گیا؟ اے جنے دا پترا مسئلہ۔ اس لیے تعدد مکان تو اس لیے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، این مکان کے لیے، اور ما اس کے ساتھ لگ جائے، بولو ما اس کے ساتھ لگ جائے تو عموم مکان کا فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ تولو فینما تولو یہ ظرف ہے، شرطی ہے، ظرف ہے تولو کے لیے، یہ ہم لوگ ہے۔ اینما عمومیت مکان ہمارے اعتبار سے، ماں کا لال اللہ کے لیے عموم مکان ثابت کرو۔ این مکان ہے اور ماں اس کے ساتھ لگتا ہے تو عموم مکان، اس کا فائل تو ہم لوگ ہیں، یہ تو ظرف مقدم ہے، شرطی آپ نے کہہ دیا، لیکن یہ ظرف مقدم ہے تولو کے لیے، اور تولو کا فائل تو ہم لوگ ہیں۔ تو تعدد مکان اور عموم مکان ہمارے لیے ہے، پاک پروردگار کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے وہی چیونٹی والی مثالیں یہ دیکھ کر کے آپ کو سمجھا دیا، میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ مختصر سا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ کرے آپ کے مناظر اسلام نے یہاں مناظرہ پڑھا ہے 40 دن میں، سمجھے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا پڑھا؟ صفات باری تعالیٰ پڑھا ہے، صفات باری تعالیٰ۔ پھر آگے یہ بات اللہ ہر جگہ میں ہے، اللہ ہر جگہ میں۔ میں نے کہا تو پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ اللہ ہر جگہ میں، خیال کر لینا، شرکائت کے حاشیے پہ لکھا ہوا لو کان اللہ فی کل مکان لکان فی افخاذ النساء، لو کان اللہ فی کل مکان، ایجاب کلی کے ساتھ، اللہ فی کل مکان، اگر اللہ ہر مکان میں ہے، مکان ظرف ہے اور باری تعالیٰ مظروف ہے، تو لکان فی افخاذ النساء، تو افخاذ نساء بھی مکان ہے۔ مشائین اور اللہ کو بھلا کرے ان کے طرح فلاسفہ کے تعریف کے اعتبار سے، تو میں نے کہا یہ تو خالص کفر ہے، بے ایمان آدمی۔ اس لیے ان تعریفات کے اندر ان میں احتیاط سے کام لے لو، پھر سمجھ لینا۔ ایک مسئلہ اور، اللہ سے مکان کی جو نفی ہے وہ نفی فلاسفہ اور مشائین کے مسلک کے مطابق، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ این اللہ، لونڈی سے پوچھا، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف میں روایت میں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ این للسوال عن المکان، اللہ کہاں ہے؟ قال فی السماء، قالت فی السماء، سما میں، فرمایا فترکوها فإنها مؤمنۃ، یہ پکا مومن ہے۔ اور فی السماء کا معنی علی السماء، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، آمنتم من فی السماء، من فی السماء سے زرداری مراد ہے یا شہباز شریف مراد ہے؟ من سے اللہ ہی مراد ہے۔ اور فی السماء علی السماء، وَلَأُصَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اے علی جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ فی علی کے معنی میں استاپ دغا 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 دغا۔ یہ تھوڑی سی اس مناسبت سے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مسلمان بن جاؤ تو کم از کم، مشرق والمغرب مملوکان للہ، اللہ کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف اپنے چہروں کو یہ کہ پھیر دو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ثم ظرف ہے ثابت کائنوں کے لیے، خبر مقدم وجہ اللہ، الادھری اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع ہے اپنے حکومت کے اعتبار سے اور قبلے کے اعتبار سے، لہذا تمہارے مسجد حرام میں اگر مسلمان ہو تمہیں نہ چھوڑے تو پڑھو جہاں بھی نماز، اور علیم، ہر جگہ اللہ علم رکھتا ہے ہر چیز کا، لہذا جہاں بھی تم نماز پڑھو گے اس کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ ان یہود و نصارہ سے کیا بھلائی کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ خدا کو معاف نہیں کرتے، آپ کو کیا معاف کریں گے؟ رب عرض کر رہا ہوں، یہ خدا کو معاف نہیں کرتے۔ وقالت الیہود اتخذ اللہ عزیر ولدا،
مفعول اول حذف ہو چکا. وقالت الیہود وا قرآن وا قرآن تیرے سمجھانے پر قربان جاؤ. وقالت الیہود اتخذ اللہ عزیرا ولدا وقالت النصارى اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا وقال المشركون اتخذ اللہ الملائکۃ ولدا وقال الرزاخان اتخذ اللہ محمدا ولدا. مفعول اول کو حذف کر دیا تعمیم کے لیے. حذف جو ہو گیا یہ تعمیم کے لیے. اتخذ وقال اتخذ اللہ ولدا ولد جز ہوتا ہے. مشرکین کا مذہب تھا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے لیڈی بنا دیا. جنات کے سرداروں کی بیٹیاں بولو جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کے پیٹ میں سے فرشتے پیدا یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا اللہ کے اور جنات کے درمیان میں انہوں نے نسب قائم کر دے کہ جنات کے سردار اللہ کے سسرالی ہے. جنات کے سردار اللہ کے سسرالی ہے. جی مولانا اردو سمجھتے اے مولانا کیا انداز ہے. وقالوا اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا اتخذ اللہ عزیرا یہود کہتے ولدا اور اتخذ اللہ الملائکۃ ولدا اولاد بنا دیا. مشرکین کا مذہب یہی ہے. اب یہی کہو گے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ وقال البریلیون محمد نور من نور اللہ. وزن اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل برابر بن گئے. ایسا نہیں ہے. سبحانہ من ان یکون لہ ولد اللہ پاک ہے اس سے اور نسبح سبحانہ کا قانون آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. لیس الامر کذالک بات اس طرح نہیں ہے بل اضراب اور ابطال کے لیے. لیس الامر کذالک حقیقت اس طرح نہیں ہے بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوک لہو یہ اللہ کی ملکیت ہے. لہو خبر مقدم بنے گا. ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض مبتدا مؤخر یہ اللہ کی ملکیت ہے. اور بیٹا باپ کا ملک نہیں ہوتا باپ بیٹے کا ملک نہیں ہوتا. سب کو سبحان اللہ. یہ سارے آسمان اور زمین والے اللہ کی ملکیت ہے. تو عیسیٰ کیسے اللہ کا بیٹا بن گیا؟ عزیر کیسے اللہ کا بیٹا بن گیا؟ الولد لا یکون مملوکا للاب سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ باقی حضرت نے فرمایا انت ومالک لابیک وہ تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ نہیں ہے کہ آزاد بیٹے کو کوئی بیچ دے ابا بلکہ یہی کہا کہ آپ کی حیثیت غلام کی ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض یہاں ما فی السماوات میں چونکہ ما غیر ذوی العقول زیادہ ہے کائنات کے اندر ذوی العقول کم ہے تو تغلیب غیر العقلاء علی العقلاء بولو. ارے فی السماوات والارض کے اندر مولوی بھی ہے مفسرین بھی ہے یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ تو من فی السماوات ہے ما فی السماوات نہیں ہے تو تغلیب غیر العقلاء علی العقلاء. لیکن اللہ کی اطاعت یہ جانور اور یہ درخت نہیں کرتے. اللہ کی اطاعت جو ہے نا وہ عقل مند کرتے. اس لیے آگے فرمایا کل لہو قانتون. قانتون جو ہے نا یہ اللہ کو بھلا کرے ذوی العقول کی طرف اشارہ کر دیا. کل لہو کل قانتون لہو سارے کے سارے اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ کے سامنے یہ کہ جھکے رہتے ہیں. سارے کے سارے اللہ کے مطیع اور فرمان بردار ہیں. کل قانتون لہو کل کا لفظ یہ ہے مولانا کل مفرد بھی استعمال ہوتا ہے. کل یعمل علی شاکلتی یعمل مفرد وَكُلُّن كَانُوا ظَالِمِينَ اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے. وَكُلُّن معنوی اعتبار سے وَكُلُّن كَانُوا ظَالِمِينَ اور كُلٌّ قَانِتُونَ لَهُ كُلٌّ قَانِتُونَ لَهُ یہ کل میں دونوں صورتیں چلتی ہے. آسمان و زمین کی ساری مخلوقات وہ اللہ کے ہیں. وہ بدیع السماوات والارض آسمان و زمینوں کا موجد وہی ہے. آسمان و زمین کو بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کر دیا. مکان آپ بناتے بلاکوں سے ریت سے سیمنٹ سے بناتے ہیں. آسمان و زمین کو کس چیز سے بنایا؟ تو بدی کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو پیدا کر دینا جس کا کوئی مٹیریل نہ ہو اور من غیر مثال فیما سبق مثال ما قبل اس میں نہ ہو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. آسمان و زمین کی مثال اللہ نے کسی کی نقل اتاری نہیں بغیر کسی مٹیریل کے کو پیدا کر دیا. وہ بدیع السماوات والارض آسمان و زمینوں کا موجد ہے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. اذا قضى امرا جب کسی معاملے کا پکا ٹھکا ارادہ کر لیتا ہے فانما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ فی ایجاد الافعال فی ایجاد اللہ فی ایجاد العالم عالم کی ایجاد میں اللہ لفظ کن استعمال فرماتے ہیں.
سمجھے بھائی نا؟ آئے سمجھ نہیں؟ یہ تکوینیات کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ لفظ کن استعمال، انما یقول له کن فیکون، کہ ہو جا، وجود میں آ جا، فیکون، پس وہ ہو ہی جاتا ہے. فہو یکون، یہ جواب امر نہیں ہے بلکہ فہو یکون، ہوا مبتدا بنے گا اور یکون اس کے لیے خبر بنے گا. اب مسئلہ ہے کن خطاب ہے، اللہ مخاطب ہے، اور کن سے کس کو خطاب ہے؟ کن سے زید کو خطاب ہے کہ اے زید تو بن جا. اگر زید پہلے سے بنا ہوا ہے، تو زید کو ایجاد کیسے کر رہے کن سے؟ یہ ایجاد الموجود، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے. ارے زید پہلے سے پیدا ہے تو خطاب اللہ کے خطاب جو ہے نا کن، یتعلق بزید الموجود، زید کے ساتھ زید موجود ہے، تو ایجاد جو ہے نا ایجاد الموجود تو ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے سے موجود ہے، اور کن سے ایجاد ہوتا ہے. اور اگر زید موجود نہیں ہے تو کن اس کے ساتھ کہ اے زید پیدا ہو جا، زید وجود میں آ جا، تو زید تو معدوم ہے، اور الخطاب لا يتعلق بالمعدوم ہے، معدوم کے ساتھ خطاب کا تعلق بھی نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ خارج میں اللہ کا بھلا کریے کہ میرے اور آپ کے سامنے وہ غیر موجود ہے، وہ معدوم ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں ادھر نہیں ہے، تو موجود ہو جا، کائنات میں ظاہر ہو جا، لوگ آپ کو دیکھ رہے. کچھ فرق پڑا؟ ہاں علماء کرام. اے جی هو بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ محمد ہم آپ کو اس وقت مانیں گے کہ ہم فرمائشی معجزے پیش کر دو. فرمائشی کیا ہے؟ نہریں آپ کے لیے جاری ہوں، باغات آپ کے لیے ہوں، پہاڑوں کو سونا بنا کر کے ہمیں دکھا دے، پھر آپ کو نبی مانیں گے. اور فضل الرحمن کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دے، تاکہ پھر نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری شریف یہ اس کو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. مولویوں فارغ ہو جاؤ. اے مسئلہ سمجھیں؟ فرمائش مولانا خیال کر لینا. ایک یہ کیف متفق کے طور پر المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ. معجزہ امر خارق للعادۃ، مدعی نبوت سچے مدعی نبوت کے ہاتھ پہ اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے نبی کی تصدیق کے لیے. یہ اتفاقی طور پر ہو گیا. لیکن اگر کوئی قوم فرمائش کرتی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر اس فرمائشی معجزہ کو جب نبی اللہ سے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا، پھر اگر قوم نہیں مانتی تو پھر قوم پر خدا کا عذاب آ جاتا. اس لیے فرمائشی معجزات کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے. اور معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے، معجزہ اللہ کا فعل ہے. معجزہ کا مظہر اللہ ہے، نبی اس کا مظہر ہے. بولو، معجزہ کا مظہر فاعل حقیقی اللہ ہے، نبی صرف اس کا مظہر ہے، نبی کے دست مبارک پر اس کا ظہور ہوتا ہے، باقی معجزہ کا فاعل اللہ ہوتا. وقال الذین لا يعلمون، اور آپ کو پتہ ہے الذین لا يعلمون کون ہے؟ مشرکین مکہ ہے. مشرکین مکہ کہتے ہیں لولا تحزیز کے لیے، لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالی ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ واڑے واہ، اللہ ہم سے ہر ایک سے بات کرے. پونڈو یعنی سے لانوس، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اور لولا تاتینا آیتن، یا کوئی معجزہ فرمائشی ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ لولا تاتینا آیتن، سمجھے؟ اور ہمارے پاس کوئی فرمائشی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ جی فرمایا کہ قال الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے مشرکین مکہ سے پہلے جو امتیں گزر گئی جنہوں نے تکذیب کیا، قال الذین مضوا من قبل قولا کائنا کذالک مثل قولہم، اسی طرح مثل قولہم قولا سے بدل بلے. ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہے. اور تشابہت قلوبہم، یہ معاندین اور اعتراض کرنے والوں کے دل یہ کفر میں اور اناد میں، تشابہت قلوبہم فی الکفر و فی الاناد، کفر و اناد میں ان کے دل مشابہ ہیں.
اور کون سا معجزہ چاہیے؟ قد بینا الآیات، ہم نے واضح دلائل بیان کیے. قد بینا الآیات التی تدل علی صدق نبوتک، جو آپ کے صدق نبوت پر دلالت کر رہے ہیں. لیکن لقوم یوقنون، یقین والے لوگوں کے لیے. بے یقین کا کیا کرو گے؟ لقوم یوقنون متعلق ہے بینا کے ساتھ. اس سے بڑھ کر کے اللہ آپ کو معجزہ پیش کرنا آپ کا کام نہیں ہے. انا ارسلناک بالحق، توحید دے کر کے ہم نے آپ کو بھیجا. مبشرا للمؤمنین ومنذرا للکافرین، بشیر مبشر کے معنی میں اور نذیر منذر کے معنی میں. سمجھنا؟ انا ارسلناک بالحق کے توحید دے کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. بشیرا مبشرا للمؤمنین، مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دے. ومنذرا للکافرین، اور کافروں کو ڈرانے والا. باقی مسئلہ یہ گیا کوئی ایمان لاتا ہے نہیں لاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام سمجھانا ہے یارو. اب آگے تم مانو یا نہ مانو، اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر وہ جاگا وہی ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اگر کوئی بات نہیں مانتا جہنم میں چلا جاتا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کی ذمہ داری تبلیغ ہے. بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے اس کو بیان کر دو، تبلیغ کر دو، یہ آپ کا کام ہے. منوانا، کسی کے سینے کے اندر بات کو داخل کر دینا، یہ آپ کی بس کی بات نہیں. اس کے بعد فرماتے کہ ان کی خوشی کی فکر نہ کرو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. سمجھے؟ یہود و نصارہ آپ سے ناراضی حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں گے. جب تک کہ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے یہ رہا. اور ظاہر ہے کہ یہود کا مذہب الگ ہے، نصارہ کا الگ ہے، تو حتیٰ تتبع ملتہم ہونی چاہیے. حتیٰ تتبع ملتہم، لیکن ملتہم نہیں ملتہم، چونکہ الکفر ملت واحدۃ، کفر سارے کے سارے جتنے بھی اس کی شاخیں وہ سب ملت واحدۃ. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ آپ کے مقابلے میں ایک ہے. آج بھی دیکھیے قادیانی رافضی آپ کے مقابلے میں ایک ہے. آج بھی ہندو اور سکھ، قادیانی، رافضی سب آپ کے مقابلے میں ایک ہے. الکفر ملت واحدۃ. سمجھنا؟ حالانکہ نصرانیت آپس میں ان کے جھگڑا ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جھگڑا ان کا ہے. لیکن اسلام کے مقابلے میں ملت واحدۃ و ملت واحدۃ. کافر لڑائی کے وقت، سختی کے وقت ایک ہو سکتے ہیں، لیکن مولوی سختی کے وقت ایک نہیں ہو سکتے. من ملا مجو ازمن امید اتحاد، ہم مولوی ہم سے اتفاق کی توقع نہیں رکھنا کہ کار اولی من اختلاف، ہمارا کام اختلاف. اس لیے جو لفنگے جو جمعیت میں اٹھا کر کے ان کو باہر پھینک دو. اور حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان سے بھی، ان سے بھی عرض کرو، اپیل کرو کہ مشائخ حدیث، مشائخ تفسیر اور مضبوط قسم کے علماء، ان کی سرپرستی ہو اور سارے علماء اکٹھے ہو جائیں. سپاہ والوں پر میں قربان جاؤں، ختم نبوت والوں پر بھی قربان جاؤں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ قادیانی کافر ہے. کیا کیا آپ نے؟ کافر تو یہودی نصرانی، تم یہ کاٹو گے کیا کرو گے؟ یہ کوئی بات ہے کہ کرنے کی؟ قادیانی کافر ہے، جلسے کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ قادیانی کافر ہے، تو ہوا اس سے کیا؟ رافضی بھی کافر ہے، بے ایمان ہے، مرتد ہے، قادیانی مرتد ہے، ہندو مرتد ہے، تو کرو نا. کیا کرو گے؟ سمجھے؟ حتیٰ تتبع ملت متعلق ہوگا لن ترضا کے ساتھ. سمجھے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ یہ کہہ دیں کہ ان ھدی اللہ، اللہ کا دین یا قرآن، ھو الھدی، یہی ہدایت ہے. ان ھدی اللہ، ان دین اللہ ھو الدین، ان دین اللہ ھو الدین، ان کتاب اللہ ھو الکتاب. تو ھدی اللہ سے مراد دین اللہ ہے، ھدی اللہ سے مراد اسلام ہے، ھدی اللہ سے مراد قرآن ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھنا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ھدی اللہ سے اللہ کو قبلہ مراد ہے. ھدی اللہ سے قبلہ مراد ہے. اور آگے ان ھدی اللہ ہے، قل ان ھدی اللہ ہے، کیا ہے؟ قل ان الھدی ھدی اللہ ان یؤتی، سورہ آل عمران میں آ گیا، اس میں دین اور اسلام مراد ہے. یہاں ھدی اللہ سے اللہ کو بھلا کرے کہ تحویل ہے قبلہ. ان القبلۃ ہی القبلۃ، یہ ہے ان القبلۃ ہی القبلہ. اور ویسے بھی میں نے آپ سے عرض کیا ان دین اللہ هو الدین، اور ان کتاب اللہ هو الکتاب. ولئن اتبعت اهواهم
بفرض المال، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، جبکہ قرآن آپ کے پاس آ چکا ہے. یہاں علم سے مراد قرآن ہے. بعد الذی جاءک من العلم، قرآن جب آپ کے پاس آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی بھی آپ کو اللہ کا بھلا کر، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی آپ کے اللہ کا بھلا کرے ولی کار ساز نہیں ہوگا جو آپ کے امور کو سنبھالے، ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو مصیبتوں کو آپ سے ٹال دے. ولی اور نصیر دونوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، ترکیب بھی بالکل آسان ہے. من اللہ حال مقدم ہے ولی اور نصیر سے، اور من زائد ہے ولی اور نصیر مبتدا مؤخر ہے، اور لک خبر مقدم ہے. ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران خبر مقدم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وہی مسئلہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہود سارے کے سارے برابر نہیں ہے. قرآن کا قانون ہے لیسو سواء، یہ سارے برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امتوں کا، یہاں بھی بتاتے الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. مولانا جو قرآن اس کے تورات کے لفظ اور معنی دونوں کو سمجھتے وہ آتینہم الکتاب، اور جو صرف الفاظ کی جو رٹا لگاتے وہ اوت الکتاب اور اوت نصیب من الکتاب ہے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ آتینہم الکتاب، الذین آتینہم الکتاب وہ یہودی ہے، وہ علماء ہوں کے جو لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، اور اوت الکتاب اور اوت نصیب من الکتاب جو صرف الفاظ کو جانتے ہیں لیکن حقیقت کو جانتے نہیں، وہ وہی لوگ ہیں. یہاں الذین آتینہم الکتاب، جن کو ہم نے تورات دی ہے یا قرآن دی ہے، دونوں ہیں. یتلونہ درا حال کے، ہم ضمیر سے حال ہے، یتلونہ حق تلاوتی، جو اس کو تلاوت کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ حال ہو گیا. یہ پورا موصول سے مبتدا، اولئک مبتدا، یؤمنون بہ، اس کے لیے خبر، پھر یہ خبر بنے گا الذین کے، اولئک یؤمنون، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھنے والا ہے. ومن یکفر بالکتاب، اور جو کتاب کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، وہ اللہ کا بھلا کرے کہ خسارے والے لوگ ہیں. ارے ہو گیا مولانا. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما، الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہاں آپ کے سامنے آئے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کھجور چن رہے تھے، پھل چن رہے تھے، کہ اچانک خبر ملی کہ آخری نبی مدینے میں پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ تورات کا حافظ تھا، نیچے اترا، چل پڑا، کہا کہ مدینے جا رہا ہوں. پھوپھی نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں جی پھوپھی جان، جو آخری نبی کی صفات جو میں نے سنا وہ یہی ہے جو بندہ بیان کر رہے ہیں، مجھے اس کے پاس جانا ہے. سیدھا آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو مسلمان ہو گیا، اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں یہودیوں کا بڑا مولوی ہوں اور ان کا بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں ان کا بڑا مولوی ہوں، لیکن پہلے میرے اسلام کا یہودیوں کو بتانا نہیں، یہودیوں کو بتانا نہیں، پہلے یہودیوں سے میرے کردار کے بارے میں پتہ کر لینا کہ عبداللہ کس قسم کا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو نبی نے چھپایا اور یہودیوں کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگے کہ کیا حال ہے، کس طرح یہودیت، کہنے لگے مذہب برحق ہے. کہا تمہارا مولوی عبداللہ ابن سلام وہ کس قسم کا؟ کہنے لگے کہ خیرنا ومن خیرنا، ہم سب سے بھلا اور ہمارے اس کا ابا بھی بھلا، خیرنا ومن خیرنا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے آپ کی، اگر یہ اسلام قبول کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا خدا اس کو بچائے، اسلام قبول نہیں کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ اگر قبول کر لے، فرمایا خدا اس کو بچائے، فرمایا اگر قبول کر لے خدا اس کو بچائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اسلام قبول کرے. حضرت عبداللہ ابن سلام نکل کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پر یہ کہنے لگے شرنا ومن شرنا، شرنا ومن شرنا، برا اور برے انسان کا بیٹا، برا اور برے کا بیٹا. سمجھتا ہے؟ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے نبوت پر اللہ گواہ کافی ہے، اور ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس تورات کا علم ہے وہ بھی میرے گواہوں میں سے ہے. جو جا کر کے سورہ رعد جہاں پر ختم ہوتا ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، جس پر کتاب اللہ کا علم ہے وہ بھی میرے نبوت کے گواہوں میں سے، وہ حضرت عبداللہ ابن سلام. سمجھتا ہے؟ جی آپ کے سامنے کل آئے گا کہ قرآن کہتے ہیں الذین آتینہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی لفظ کو بھی جانتے ہیں، معنی کو جانتے ہیں. یعرفونہ، وہ محمد کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں.
آپ لوگ علماء بنی اسرائیل ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے عام طور پر مشبہ کے مقابلے میں۔ یعرفون محمد کو وہ جانتے کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بچوں کو۔ خلاصہ یہ نکلا معرفت محمد یہ مشبہ ہے اور معرفت الابنا مشبہ بھی ہے۔ مانا اپنے بچوں کو آدمی زیادہ جانتا ہے اور محمد کو کم جانتا ہے اس قانون کے اعتبار سے۔ آپ کو سمجھ میں آئے؟ جب یہ آیت نازل ہو گئی حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بچوں میں شک ہو سکتا ہے لیکن آپ کی نبوت میں شک نہیں۔ اس نے کہا میرا ذوق اس طرح نہیں کہتا الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بلکہ میرا ذوق یہ کہتا ہے الذین آتینہم الکتاب یعرفون ابناءہم کما یعرفون محمدا۔ واہ! حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خدا کی قسم بچوں میں شک ہو سکتا ہے کہ بیوی نے کسی قاری صاحب سے ٹیوشن پڑھایا ہو۔ بولو، بچوں میں شک ہو سکتا ہے کہ بیوی نے کیا کیا ہو، کسی قاری صاحب سے ٹیوشن پڑھایا ہو اور اس نے بڑا سا مد کھینچ کر کے لگایا ہو۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم محمد کی نبوت میں کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ سمجھے؟ ملنگو فبکا عمر ہو، حضرت عمر رونے لگے اور پکڑا اس کو اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینے لگے۔ فقبل بین عینہ پیشانی پر بوسہ دیا، فرمایا کہ واہ کیا بات کی آپ نے۔ یہ کل آئے گا انشاءاللہ، کل کے سبق میں آپ کے سامنے کچھ پہلے پڑھ گیا۔ یہ ہے کہ کتنے بڑے لوگ تھے جی، کتنے بڑے لوگ تھے کہ اللہ نے نبوت کے گواہوں میں سے اس کو بنا دیا۔